اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح دین اسلام میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور تاکہ تمہارے مال کو بڑھایا جائے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، جس نے کہا کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دوں گا، اور یہ ظالمانہ ٹیکس ہے۔ جس طرح دنیا دار اور لبرلز لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس چیز کا ٹیکس ادا کیا جا رہا ہے، تو اس کا انکار کرنے والا یہ کافر ہو جائے گا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا سونا، ان کا چاندی، ان کا مال جلایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور پگھلا ہوا مال ان کی پیشانی پہ داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں میں داغا جائے گا، اور ان کی پشت پہ داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ مال تھا جس کی وجہ سے تم نے زکوٰۃ کا انکار کیا، آؤ اب اس مال کے مزے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر سخت ترین وعید آئی ہے۔ اب اس میں حکمت کیا، زکوٰۃ کیوں ادا کریں؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جس مال کی تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، اگر وہ مال تمہیں ہم نہ دیتے کیا تم کہیں اور سے مال حاصل کر سکتے تھے؟ جس تجارت کو تم فروغ دیتے ہو وہ بڑھتی ہے، اگر ہمارا کرم نہ ہوتا کیا تم اپنی تجارت کو بڑھا سکتے؟ جس محلات میں، جن گھروں میں تم رہتے ہو، اور اگر وہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے جس کی تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، کیا تم اس قابل تھے اگر ہم تمہیں نہ دیتے کیا تم خود سے کوئی مکان تعمیر کر سکتے تھے؟ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اختیار میں، اللہ اپنی قدرت کاملہ کا صدقہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ ہر صورت میں مالی کے نصاب میں ادا کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ، سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ یاد رکھیے گا 2 ہجری میں روزوں سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی اور حکم دیا گیا اب اپنے مال کا 40واں حصہ تم نے زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے۔ 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ 100 روپے پر 250 اپنے زکوٰۃ، اپنا 2.5 روپے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، بلکہ آسان ترین یہ حکم زکوٰۃ کی ادائیگی کا دیا گیا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے طہارت، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے بقیہ جو مال ہے وہ طہارت زیادہ پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی دوسرا معنی ہے افزائش، یعنی بڑھنا، افزائش ہوتی ہے نا، جس طرح بڑھتی رہتی ہے وہ چیز، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک لغوی معنی اضافہ بھی ہے، اس کو اضافہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس کا انعام اللہ یہ دے گا کہ بقیہ جو مال ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، وہ اضافہ ہوتا رہے گا، پاک ہوگا، وہ حلال ہوگا، اور اس میں برکتیں ہی برکتیں اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ اب جاننا یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ یاد رکھے گا، ہر عاقل پر، بالغ پر، آزاد مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد مسلمان، جن میں یہ شرائط پائی جائیں۔ پہلی شرائط کہ مالی کے نصاب ہو۔ مالی کے نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، اور یا کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، اور کچھ پیسہ ہو جس کی مقدار 7.5 تولے سونے تک پہنچ جائے یا 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، تو وہ مالی کے نصاب ہوگا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ عاقل، بالغ، آزاد مسلمان کی دوسری شرط یہ کہ نصاب یعنی مال جو اس کے قبضے میں ہو، اس کا مال کسی اور کے قبضے میں نہ ہو، مال قبضے میں ہے اور مال پورا ہے تو اب اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کی تیسری شرط یہ کہ نصاب حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ سے زائد سے مراد یہ کہ جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں اس کے بعد علاوہ جو مال بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو نفع ہوتا ہے آپ کا، جو ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہے، یعنی اضافی آ گئے پیسے،
وہ مال جمع ہوتا رہے گا، سال کے آخر میں دیکھیں گے کہ وہ مال نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو پھر اب اس کی زکوٰۃ لازمی ادا کرنی ہوگی۔ جس پر نصاب ہو اور قرض بھی نہ ہو، اگر مالک کے نصاب ہے، اب اس پہ اگر قرض ہے، قرض ادا کرتا ہے تو نصاب میں کمی ہو جاتی ہے تو اب زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ پہلا حکم کیا ہے؟ اپنا قرض ادا کرو، قرض معاف نہیں، یاد رکھے گا۔ مال مکمل تھا، سال کے آخر میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی تھی، لیکن اس کا قرض تھا 2 لاکھ روپے لینے، کوئی شخص اس کے پاس آ گیا، تو ایسی صورت میں وہ اپنا قرض ادا کرے گا، مالک کے نصاب نہیں رہے گا، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ کی فرضیت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ سوال ہے مالی کا نصاب، یعنی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولہ جو چاندی ہے، اتنی ہی مالیت کی رقم یا مال تجارت ہو، تو مال تجارت ہو تو اس پر زکوٰۃ بن جائے گی، یعنی 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، یا مال تجارت ہے، دکان ہے، اس کا مال فروخت ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اچھا، آج کل ایک میڈیا پر سوال بڑا گھوم رہا ہے کہ جو عورت زیور پہنتی ہے تو اب چونکہ وہ استعمال میں تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یاد رکھے گا، زکوٰۃ ہر حال میں، چاہے وہ سونا استعمال کیا جائے یا گھر میں چھپا کے رکھا جائے یا بینک کے لاکر میں رکھوایا جائے، تینوں صورتوں میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ عورت ایک زیور استعمال کرتی ہے، پہنتی ہے، یا اس کو گھر میں رکھتی ہے۔ بہرحال پہننے کا معاملہ نہیں ہے، بہرحال چیز موجود ہے، پہنے یا نہ پہنے یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ کہ اب اس پہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ مالک نصاب ہو مگر قرض ہے، ادا کرنے کے بعد مالک نصاب نہیں رہتا، میں نے پہلے بتا دیا، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی وہ مالک نصاب تھا اور رمضان میں سال مکمل ہو رہا تھا اور وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا تھا، لیکن قرض تھا، اس نے قرض دے دیا، اب اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔